بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے الیکشن کی جو ڈیٹ ہے 8 فروری کی، اس کے اوپر مہر لگا دی ہے اور بالکل واضح کر دیا ہے کہ جو ہمارا اچھا چہرہ ہے وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہے، اب ہمارا دوسرا چہرہ آپ نہ دیکھیں، صرف پیار والا ہی چہرہ آپ کے سامنے رہے تو اچھی بات ہے۔ 8 فروری کو ہر حالت میں الیکشن ہو جانے چاہیے اور جو بھی اس سے مطلب کہ منحرف ہوگا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آرٹیکل 6 کا بھی انڈیا عدالت میں دیا گیا اور اب پاکستانی تمام لوگ، پوری قوم تیار ہو جائے۔ 8 فروری از فائنل ڈیٹ فار جنرل الیکشن۔ اس کے علاوہ جو اپڈیٹ ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ قبرستان میں پروٹوکول ایک شخص نے لیا ہے یا اس کو دیا گیا ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ ایک شخص جو نگران وزیر اعلیٰ ہے، جس کا نام محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے قبرستان کا دورہ کیا ہے اور قبرستان کے دورے کے دوران وہ بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ایک پکچر ان کی وائرل ہوئی ہے کہ نیچے ریڈ کارپٹ قبروں کے اوپر سے گزر کے، جو رستہ ہوتا ہے قبروں کے درمیان، اس کے اندر سے گزار کے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھائی گئی تھی۔ یعنی کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہیں انہوں نے اپنی وفاداری نبھائی ہے۔ یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہوگا کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے میرے لیے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ کسی بیوروکریٹ کا یہ کام ہے، کسی انتظامیہ کا یہ کام ہے جس نے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے لیے بچھا دی قبرستان کے اندر۔ اب اس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی ہے، آگے پیچھے تنقید ہو بھی رہی ہے، اور لیکن جو محسن نقوی صاحب تھے، اگر انہوں نے یہ آرڈر نہیں دیا تھا کہ ریڈ کارپٹ میرے لیے بچھائی جائے، اتنا پروٹوکول دیا جائے، لیکن کم از کم وہ یہ دیکھنے کے بعد انکاری ہو سکتے تھے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں ریموو کروا سکتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کو ریموو کریں یہاں سے۔ لیکن قبرستان میں گئے ہیں آپ، مطلب کہ بل کلنٹن سے نہیں مل رہے یا براک اوباما سے نہیں مل رہے کہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جائے۔ آپ جہاں پر گئے ہیں وہاں پر لوگ بڑے بڑے جو سکندر ہیں وہ لیٹے پڑے ہیں اور اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں، اور آپ نے بھی وہاں پر جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ وہاں پر لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، تو آپ نے وہاں پر بھی پروٹوکول بھرپور طریقے سے لیا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ قبریں جو ہیں ان کو پروٹوکول کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور قبر اگر آپ کو اتنا ہی سکندر ثانی بننے کا شوق ہے، تو طاقت کا اگر اتنا ہی نشہ ہے تو قبر کے اندر ایک اے سی لگوانے کی بھی تیاری کریں۔ اس کے علاوہ قبر میں ایک فریج ہونی چاہیے، قبر میں ایک لائٹ کے لیے بھی آپ تیاری کریں، انرجی سیور جو ہے اچھا سا لگا ہو آپ کی قبر میں۔ اور ظاہر ہے آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو اتنا پروٹوکول تو پھر آپ سکندر ثانی ہے، آپ کو ملنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ نے ریڈ کارپٹ بچھایا ہے تو وہ جس بیوروکریٹ نے یا جس انتظامیہ نے بچھایا اس کو چاہیے کہ جب آپ اللہ نہ کرے جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کے لیے ایک بھرپور قسم کی آخری آرام گاہ، جس میں ایک انرجی سیور، فریج، اوون، اس طرح کی ساری چیزیں، بیڈ لگا ہو، بیڈ شیٹ ہو بچھی ہو اس کے اوپر، اور اچھی سی قبر تیار ہو، اندر سے ماربل لگا ہو، ٹف ٹائل لگی ہو، اور بہترین قسم کا ایک اے سی ہائر کا یا اورینٹ کا کوئی بھی اچھا سا لگا ہو، تو یہ آپ کے لیے ایک فل پروٹوکول ہوگا۔ اندازہ لگا لیں کہ لوگ اللہ کو بھی یہ
یاد تو کرتے ہیں لیکن موت سے یہ ڈرتے نہیں. اندازہ لگا لیں آپ. مطلب کہ طاقت کا جو نشہ ہے وہ اتنا حاوی ہوا پڑا ہے کہ موت سامنے ہے، موت کے نظارے سامنے ہیں، وہ قبریں سامنے ہیں اور وہ مردے لیٹے پڑے ہیں، وہاں پر بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کی بات، تو الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے مکمل طریقے سے. اب پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے جلسے، اپنے اپنے جلوس، اپنی اپنی کارننگ میٹنگز یہ سارے عمل میں لائیں گے اور شیڈول بھی جاری ہو جائے گا الیکشن کا. لیکن تحریک انصاف کے لیے یہ جو اعلان ہے الیکشن کا یہ بہت بھاری نظر آ رہا ہے. یہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت ہے وہ تو پہلے سے اریسٹڈ ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات میں بھی بہت زیادہ لوگ اریسٹڈ ہیں. لیکن اب اس الیکشن کے بعد جو ایک رد عمل آیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے، پاکستانی قوم کی جانب سے، اور جو ایک ڈیٹیل چل رہی ہے اور ایک کوٹیشن چل رہی ہے کہ جی جو یوم دھلائی ہے اس کا دن آ گیا ہے، اب یوم حساب کا دن آ گیا ہے، اس کی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے. تو وہ ایک جو ریئیکشن آیا ہے، جو ایک رد عمل آیا ہے، اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستانی قوم بڑی خوش ہے. لیکن جو طاقتور لوگ ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز کو، وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، اب تو ہر حالت میں الیکشن ہوگا. ہم عمران خان صاحب کا راستہ پورے طریقے سے نہیں روک پا رہے کیونکہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان بھی موجود ہے اور تحریک انصاف کی قیادت بھی باہر موجود ہے تھوڑی بہت. اس کے علاوہ جو مین چیز ہے وہ ہے کہ پاکستانی قوم ابھی تک جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کسی طریقے سے ٹوٹ نہیں پائی. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طاقتور ان کو آبزرو کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور ان کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، میری اپنی ذاتی رائے ہے اور جو ذرائع ہیں ان سے بھی یہ خبر آ گئی ہے کہ لسٹیں تیار ہو گئی. جو بی کلاس کی ساری قیادت ہے اس کو اب اریسٹ کیا جائے گا کسی نہ کسی کیس کے اوپر، کیونکہ کیسز تو ان کے سیاستدانوں کے اوپر ہوتے ہی ہیں، تو ان کیسز میں ان کو اریسٹ کیا جائے گا اور پابند سلاسل کیا جائے گا تاکہ الیکشن جو ہے وہ جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ جیت پائے، کچھ نہ کچھ جیت پائے. باقی تو یہ لوگ خود جتوا لیں گے. تو سب سے پہلے جو کریک ڈاؤن میں اگر خبر میں آپ کو دوں تو وہ یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب جو سابق سپیکر اسمبلی ہیں قومی کے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اینٹی کرپشن کی جانب سے اریسٹ کیا گیا. ان کے اوپر سوابی میں میڈیکل جو کالج ہے وہ بنایا گیا تھا، تو اس کا الزام ہے کہ انہوں نے اس میں خرد برد کی ہے اور اس میں کرپشن کی ہے. تو وہ الزام ہے، ظاہر جرم ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو اریسٹ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے لوگ اب اریسٹ ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوگا وہی جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ پریس کانفرنسز ان کی آنے والے دنوں میں آ سکتی ہیں، میڈیا ٹاکس آ سکتی ہیں، میڈیا پروگرامز آ سکتے ہیں کہ یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے. اسی طرح آزادی ان کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہ ڈٹ کے کھڑے رہے تو ان کو آزادی نہیں ملے گی. میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جب 9 مئی ہوا تھا تو مذمتی پریس کانفرنس کی گئی تھی پرویز خٹک کی جانب سے اور ساتھ ہی اسد قیصر صاحب موجود تھے، تو دونوں نے اکٹھی پریس کانفرنس کی تھی. لیکن پھر جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی اور کیا کہتے ہیں انہوں نے اپنی بنا لی ایک پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی. تو جو اسد قیصر صاحب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اور ڈٹ کے کھڑے رہے تھے، بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. بی کلاس کی تمام قیادت کو اٹھایا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا جو پچھلوں پر تھا، اور پھر پریس کانفرنسز کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. انٹرویوز، پریس کانفرنسز، ایسی چیزیں مزید آ سکتی ہیں. یہ الیکشن سے پہلے صفائی کا عمل دوبارہ شروع ہوگا اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کو صاف کیا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور
طاقتور اس کے اوپر مکمل اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سائڈ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مزے کی ایک اور بات بتاؤں تو جو بدلے کا ٹائم ہے وہ بھی آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس عمران خان صاحب کی وزارت کے دوران جب وہ وزیر اعظم تھے اس ٹائم بھیجا گیا تھا، تو وہ اگر وہ ریفرنس سسٹین کر جاتا اور مطلب کہ لگ جاتا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نوکری خطرے میں تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے، تو ظاہر اس کے اوپر درخواست مقرر ہو گئی ہے، اس کے اوپر بینچ بننے کا، ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس کی سربراہی کریں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سیٹ اپ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات پورے پاکستان جانتے ہیں، اور یہ جو معاملہ ہوگا اور یہ ہیئرنگ ہوگی، اللہ کرے قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو انصاف ملے۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اس موقع کا انتظار تو ہر کوئی کرے گا کہ جس شخص نے میری نوکری کھانے کی کوشش کی اب میں اس کو ذرا سیدھا کروں، تو یہ معاملہ بھی بہت پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ آپ کے سامنے ہوگا یہ کیس لگے گا اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کا ریلیف دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی اور خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سینیٹر چودھری اعجاز صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ مجھے سینٹ کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے میرے جو پروڈکشن آرڈرز ہیں ان کو جاری کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ یہ آرڈر جاری کرے تاکہ میں سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر سکتا ہوں۔ مجھے قانون اس کی اجازت دیتا ہے، مجھے آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ کریک ڈاؤن میڈیا کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے، اور جس طریقے سے اینکرز کو پچھلے 16 مہینوں میں کہ ملک سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا اور کسی کو نوکری سے برخاست کیا گیا، بڑے بڑے اینکرز کو نوکریوں سے چینلز نے نکالا ہے، ان کے اوپر دباؤ تھا۔ ظاہر ہے طاقت کا دباؤ جو ہے وہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، طاقتور کا دباؤ تو بالکل نہیں برداشت کر سکتا، جو بالکل لا قانونیت میں جا کے کر رہا ہو یا پھر انسانیت سے ہٹ کے کر رہا ہو۔ تو جو چودھری غلام حسین صاحب ہیں ARY کے، ان کو خبر آ رہی ہے کہ فائر کر دیا گیا، یعنی کہ نوکری سے ARY نے نکال دیا، جیسے کاشف عباسی صاحب کو نکالا، جیسے انہوں نے عدیل راجہ صاحب کو نکالا، ایسے ہی جو ہے وہ غلام حسین چودھری صاحب ان کو بھی نکال دیا گیا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ ظاہر ایک شو کر رہے تھے دی رپورٹرز، تو دی رپورٹرز میں وہ کھل کے ہر چیزیں بیان کر رہے تھے اور سچائی بیان کر رہے تھے، اور خاص کر کے سچائی آپ کو پتہ ہے پچھلے 16 مہینے میں کہاں سے کہاں تک آئی ہے۔ اور جو طاقتور ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس ٹائم اگر کوئی میڈیا پہ پروگرام ہو رہا ہے یا میڈیا ٹاک ہو رہی ہے تو وہ صرف اور صرف جس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کی پینٹنگ، اس کی پورٹرے کیا جائے، اس کو بہترین کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن ہر بندے کا ضمیر اپنا ہے اور اس نے سچ کا ساتھ بھی دینا ہے، حق اور باطل میں فرق بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ کچھ منافق ہو جاتے ہیں اور کچھ سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اپنی شہادت بھی قبول کر لیتے ہیں اور نوکریاں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ الیکشن سے پہلے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن کا جو اعلان ہے یہ خوشائن ضرور ہے پورے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات بھی لا سکتا ہے اور بہت زیادہ لے کے آئے گا۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔